مرد کے بچے ہو, تمہارے میں مردانگی ہے, تو یہ وردی اتار کے آؤ, ہم دیکھتے ہیں کہ تمہاری اوقات کیا ہے. کہ ان کا مقصد یہی ہے کہ یہ عمران خان صاحب کو جیل میں آئسولیٹ کر دے اور آپ کو باہر آئسولیٹ کر دے. ہم ہر دفعہ, آپ اب تک ہمیں منع کر رہی تھی بار بار کہ آپ لوگ نہ آیا کریں, آپ لوگ نہ بیٹھا کریں, لیکن اس کے بعد آپ لوگوں نے ہمیں منع نہیں کرنا. ہم آئیں گے, اگر آپ ساری رات بیٹھیں گے, آپ ساری رات ادھر بیٹھے رہیں گے اور بڑی تعداد میں اس کے بعد آئیں. اس نے کہا کہ میں تمہاری پریویلیج کی, میں ایسی کی تیسی کا لفظ یوز کر دیتا ہوں. گالیاں میں آپ کے سامنے نہیں کرنا چاہتا کہ وہ گالیاں میں ریپیٹ کروں. میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ جب کل انہوں نے ہمیں پکڑا گریبان میں انہوں نے ہاتھ ڈالا, تو اس وقت اس جو ایس ایچ او ہے اعزاز, اس نے چند ایسے الفاظ ادا کیے کہ جس کے اوپر مجھے غصہ بھی بہت زیادہ ہے, اور میں مفتون بھی ہوں. اور میں نے خود ٹویٹ کی تھی کہ جب ہمارے گریبان میں کوئی ہاتھ ڈالتا ہے تو پھر ہم اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالتے ہیں. اس نے کہا کہ میں تمہاری پریویلیج کی, میں ایسی کی تیسی کا لفظ یوز کر دیتا ہوں. گالیاں میں آپ کے سامنے نہیں کرنا چاہتا کہ وہ گالیاں میں ریپیٹ کروں. انہوں نے وہاں پہ پہلے ہمیں سائڈ پہ کیا, ہمیں گھسیٹا, ہمیں دھکے دیے, ہمیں وہاں پہ مار پیٹ کی گئی, اور ہم نے ان کو چیلنج بھی کیا, اور ہم نے ان کو بولا بھی کہ اگر مرد کے بچے ہو, تمہارے میں مردانگی ہے, تو یہ وردی اتار کے آؤ, ہم دیکھتے ہیں کہ تمہاری اوقات کیا ہے. لیکن تم نے وردی ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے یہ وردی تم نے پہنی ہے, اور تم ادھر آ کے بدماشی کرتے ہو. اور اللہ کی قسم میں حلفاً کہتا ہوں, ہمیں صرف ایک بات کا ڈر ہوتا ہے کہ ہمارا لیڈر جیل کے اندر ہے, کیونکہ یہ مریم نواز کی خواہش ہے کہ وہ عمران خان کو کسی نہ کسی طریقے سے وہاں پہ بلوچستان جیل شفٹ کر دیں. تو یہ چیزیں ہمارے ذہن میں چلتی ہے. ورنہ پنجاب پولیس, ہم جب آتے ہیں پروٹیسٹ میں, پھر نظر نہیں آتے, پھر بھاگتے ہیں, پھر راستے چھوڑ دیتے ہیں, اور بار بار یہ ایسی چیزیں ہمارے ساتھ کرتی بھی ایسے اس لیے ہے کہ یہ پنجاب کے اندر نہ آئے. لیکن یاد رکھو مریم نواز, پنجاب عمران خان کا ہے, پنجاب آپ کا نہیں ہے. پنجاب کے لوگوں نے آپ کو ریجیکٹ کیا, آپ کو ووٹ کے ذریعے ریجیکٹ کیا, آپ کی پوری پارٹی کو ریجیکٹ کیا. آپ کا جو بیمار باپ تھا, جس کو 150 قسم کی پہلی بیماریاں لاحق تھی, جو لندن بھاگ گیا تھا, بگوڑا بن گیا تھا, اس کو بھی ریجیکٹ کیا. اور پنجاب جو ہے یہ عمران خان کا ہے, یہ ہمارا ہے. اور میں خان صاحب کی بہنوں کو یہ پیغام دیتا ہوں آپ کے توسط سے کہ ان کا مقصد یہی ہے کہ یہ عمران خان صاحب کو جیل میں آئسولیٹ کر دے اور آپ کو باہر آئسولیٹ کر دے. ہم ہر دفعہ, آپ اب تک ہمیں منع کر رہی تھی بار بار کہ آپ لوگ نہ آیا کریں, آپ لوگ نہ بیٹھا کریں, لیکن اس کے بعد آپ لوگوں نے ہمیں منع نہیں کرنا. ہم آئیں گے, اگر آپ ساری رات بیٹھیں گے, آپ ساری رات ادھر بیٹھے رہیں گے, اور بڑی تعداد میں اس کے بعد آئیں گے. یہ بار بار علیمہ ہمیں منع کرتی ہے کہ آپ لوگ نہ آئیں, آپ لوگ چلے جائیں. تو اکثر اوقات تو ہم ان کی بات مان بھی لیتے ہیں, لیکن اس دفعہ ہم آپ کی یہ بات نہیں مانیں گے. ہم آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. حسان جیل کے اندر, میں حسان نیازی کو پیغام دیتا ہوں کہ حسان, آپ کی والدہ میری ماں ہے, آپ کی ماں میری ماں ہے, ہم اس کی حفاظت کرنا جانتے ہیں. انہوں نے آپ کی ماں کے اوپر جو انہوں نے بدتمیزی کی کل, میں انتہائی زیادہ غصہ ہوں, کیونکہ جو دوپٹہ کھینچا گیا, ان کا جو بال کھینچے گئے, ہمیں ان چیزوں کا بڑا غصہ ہے, کیونکہ حسان شاید آج بڑا خفا ہوگا. میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ کب تک ہم محمد بن قاسم کا انتظار کریں گے, کب تک ہم طارق بن زیاد کا انتظار کریں گے. کیوں نہ ہم خود محمد بن قاسم بن جائے, کیوں نہ ہم طارق بن زیاد خود بن جائے. ہم سب نے نکلنا ہے اپنے حقوق کے لیے. عمران خان صاحب اگر 76-77 سال کی عمر میں جیل میں میرے اور آپ کا انتظار کر رہا ہے, اپنے جسم, اپنے وجود سے, اپنی قید کے ذریعے میرے اور آپ کا حوصلہ بن رہا ہے, حقیقی آزادی کے لیے وہ ہم سے قربانی نہیں لے رہا, بلکہ اپنی ذات سے وہ قربانی دے رہا ہے. اگر 76 سال کی عمر میں وہ میرے اور آپ کے آنے والے نسلوں کے لیے جدوجہد کر سکتا ہے, تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. ہم کھڑے ہوں گے اپنے لیڈر کے ساتھ. وہ بار بار مڑ کے دیکھ رہے ہیں میرے نوجوانوں کی طرف, اس کو امید صرف اور صرف اپنے عوام سے ہے کہ میری عوام آئے گی, اور اس کو پختہ یقین ہے کہ اس کی عوام عمران خان کو نہیں چھوڑے گی. اور ہمارا ایمان ہے اپنے اللہ تعالیٰ کے اوپر کہ انشاءاللہ ہم اپنے لیڈر کو نکالیں گے بھی, اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑے رہیں گے, اور اپنے لیڈر کو نہ ان کو تنہا چھوڑیں گے اور نہ ان کی فیملی کو تنہا چھوڑیں گے. ہم چٹان کی طرح انشاءاللہ ان کے ساتھ کھڑیں گے. آپ کرتے رہیں, اور ایک برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ برداشت کی ایک حد ہوتی ہے. ہم برداشت کر رہے ہیں صرف اور صرف آئین اور قانون کے لیے,
जिस दिन ये पर्दा हमने फाड़ दिया ना, तो उसके बाद हमें याद है वो मरियम रवाज जो पत्थरों के साथ आई थी कोर्ट के सामने, ये पत्थर हम भी लेके आ सकते हैं, ये लोग हम भी लेके आ सकते हैं। हमारे हमारे साथ 80% इस मुल्क के लोग हैं। जिस दिन हमने कॉल दी ना, फिर ये ना कहना कि उधर ये लाखों लोग क्यों आ गए हैं, लेकिन बार बार ये फैमिली हमें मना करती है कि आप लोग इधर ज्यादा तादाद में ना आए। फिर हम पत्थरों के साथ आएंगे, फिर आपने ये गिला नहीं करना। पहले हम आपको खबरदार कर रहे हैं, SHO को फिलफौर मुअत्तल किया जाए। वहां पे जितने भी पंजाब पुलिस के एहलकार जिन्होंने वहां पे बदतमीजी की SP को, उनको भी वो करे, गुलनाज मुबीन और जितने भी हैं। और मुझे अभी MNS ने भी कॉल की जो हमारे पार्लियामान के अंदर है, इसके खिलाफ कौमी असम्बली में मैं प्रिविलेज मोशन भी जमा कराऊंगा, इसको मैं असम्बली में भी बुलाऊंगा। और स्पीकर अयाज सादिक साहब, हमें पता है कि आप जाली तरीके से आए हैं, आपके पास कोई इख्तियार नहीं, क्योंकि आपने हर चीज पूछ के बतानी होती है, लेकिन बहैसियत पार्लियामान का मेंबर आपका हमारा जो इस्तेहकाक मजरू किया गया मेरे और शफकत का, हम आपके इस पार्लियामान के मेंबर्स हैं। गो की ये जाली है, ये पार्लियामेंट गो की फॉर्म 47 की है। हमें पता है कि आप पे इख्तियार है, आपको इसलिए बिठाया गया है, लेकिन ये आपका फर्ज बनता है कि आप उन सबको बुलाएं और उनसे पूछे कि आपने कैसे मेरे मेंबरान की बेइज्जती की। एक पुलिस की जब कोई बेइज्जती करता है तो IG से लेके CCPO तक सारे उसके नोटिस लेते हैं। हम आपके मेंबरान हैं, ये आपका इम्तिहान है। अगर आप हमारा नहीं पूछते तो हम भी इसका पीछा नहीं छोड़ने वाले, आखिरी हद तक हम इसके खिलाफ जाएंगे इंशाअल्लाह।